دو بہترین دوست بچپن میں جدا ہو جاتے ہیں، ایک امیر ہو جاتا ہے اور دوسرا غریب۔ قسمت ان کا سامنا دوبارہ کرواتی ہے، لیکن ایک ایسی آزمائش میں کہ جہاں دوستی، قربانی اور سچائی کا امتحان ہوتا ہے۔ کیا وہ پہچان پائیں گے کہ وہ ایک دوسرے کے بچپن کے ساتھی ہیں؟ یہ تو کہانی میں ہی پتہ چلے گا، لیکن اس سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ تک ہماری کہانیاں جلد از جلد پہنچ سکیں۔ ریحان اور زبیر دو سچے دوست تھے، جیسے کہ بھائی ہوتے ہیں۔ وہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں پیدا ہوئے اور بچپن میں ہمیشہ ساتھ کھیلتے، کھاتے اور خواب دیکھتے کہ ایک دن وہ بڑے ہو کر دنیا کو حیران کر دیں گے۔ ان کے خواب بڑے تھے مگر وسائل کم۔ وہ کچے مکانوں میں رہتے تھے اور عام گاؤں کے بچوں کی طرح کھیتوں میں کھیلتے، ندیوں میں نہاتے اور مٹی میں مزے کرتے تھے۔ لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ایک رات زبیر کے والدین کو کسی وجہ سے گاؤں چھوڑنا پڑا اور وہ اپنے بیٹے کو لے کر ہمیشہ کے لیے چلے گئے۔ ریحان اس رات بہت رویا اور زبیر کو یاد کرتا رہا۔ وقت گزرتا گیا اور وہ ایک دوسرے کی یادوں میں کہیں کھو گئے۔ ریحان نے زندگی غربت میں گزاری، لیکن وہ محنتی تھا۔ وہ دن رات مزدوری کرتا اور اپنے والدین کی خدمت کرتا۔ اس کے پاس وسائل نہیں تھے، لیکن اس کا حوصلہ بلند تھا۔ وہ دن کو کھیتوں میں کام کرتا اور رات کو پڑھائی کرتا۔ دوسری طرف زبیر کا خاندان شہر میں کامیاب ہو گیا اور وہ دولت اور آسائشوں میں پلا بڑھا۔ وہ اب ایک کامیاب بزنس مین بن چکا تھا، مگر اپنے بچپن کے دنوں کو بھول چکا تھا۔ وہ قیمتی گاڑیوں میں سفر کرتا، بڑی بڑی میٹنگز میں جاتا اور صرف اپنے کاروبار پر توجہ دیتا تھا۔ کئی سال بعد ریحان کو شہر میں نوکری ملی۔ وہ مزدوری کرنے گیا اور ایک بڑی کمپنی میں چوکیدار بن گیا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ کمپنی زبیر کی تھی۔ ایک دن زبیر نے اپنے دفتر میں چوکیدار کو دیکھا جو محنتی، ایماندار اور خوش اخلاق تھا۔ اس نے اسے زیادہ نوٹس نہیں کیا، مگر ایک دن کمپنی میں ایک چوری ہو گئی اور الزام ریحان پر لگ گیا۔ زبیر نے غصے میں آ کر اسے بلا لیا۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ اتنی بڑی کمپنی میں کام کر کے چوری کرتے ہوئے؟ ریحان نے آنسو بھری آنکھوں سے کہا، صاحب میں چور نہیں ہوں، میں ایمانداری سے روزی کماتا ہوں۔ زبیر کو جانے کیوں اس کی بات پر ترس آیا، مگر اس نے اسے معاف نہیں کیا اور نوکری سے نکال دیا۔ چند دن بعد زبیر کے والد کسی فائل کی تلاش میں زبیر کے دفتر آئے۔ انہوں نے جیسے ہی ریحان کو باہر دیکھا، ان کی آنکھوں میں حیرت اور خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ یہ تو ریحان ہے، میرا بیٹا، تمہیں یاد ہے زبیر کا سب سے اچھا دوست؟ زبیر حیران رہ گیا۔ یہ وہی ریحان، وہی جس کے بغیر ایک دن بھی نہیں گزار سکتا تھا۔ زبیر دوڑ کر باہر آیا اور ریحان کو گلے لگا لیا۔ زبیر نے ریحان کو کہا، بھائی مجھے معاف کر دو، میں تمہیں پہچان نہ سکا، میں نے تم پر الزام لگایا، تمہیں نوکری سے نکالا۔ ریحان مسکرا دیا اور کہا، دوست کبھی دل میں نفرت نہیں رکھتے، میں تو خوش ہوں کہ تم نے اپنی زندگی میں اتنی کامیابی حاصل کی۔ زبیر نے ریحان کو اپنے ساتھ بزنس میں شریک کر لیا اور یوں دونوں دوست پھر سے بھائیوں کی طرح ساتھ ہو گئے۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی، ابھی تو انٹرسٹ موڑ آنا باقی ہے۔ زبیر کے فیصلے سے دفتر میں ہلچل مچ گئی۔ بہت سے ملازمین کو یہ بات ناگوار گزری کہ ایک چوکیدار کو بزنس پارٹنر بنا دیا۔ کچھ لوگوں نے اس کے خلاف باتیں کرنا شروع کر دی۔ یہ کیا مذاق ہے، ایک مزدور کو پارٹنر بنا دیا گیا؟ ایک سینئر مینیجر نے غصے سے کہا، زبیر صاحب کو لگتا ہے کہ جذبات سے بزنس چلایا جا سکتا ہے، مگر حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا۔ کچھ لوگوں نے زبیر کے خلاف سازش شروع کر دی تاکہ اس کا فیصلہ ناکام ہو جائے۔ انہوں نے زبیر کے کلائنٹس کو بدظن کرنے کی کوشش کی اور کمپنی کے مالی معاملات میں دھوکہ دہی کرنے کی شروع کر دی۔ ریحان پر لگنے والی چوری کا الزام کا راز جلد ہی کھل گیا۔ ایک رات کمپنی کے سیکیورٹی کیمروں کی جانچ کی گئی اور حقیقت سامنے آ گئی کہ چوری کا اصل مجرم دفتر کا ایک سینئر ملازم فراز تھا، جو کئی عرصے سے کمپنی کے پیسے غائب کر رہا تھا۔ زبیر کو جب حقیقت کا علم ہوا تو اسے شدید افسوس ہوا کہ اس نے بنا تحقیق کے ریحان پر الزام لگا دیا تھا۔ مجھے تم سے زیادہ خود پر غصہ آ رہا ہے ریحان، میں نے سچ جانے بغیر تم پر بھروسہ نہیں کیا، زبیر نے ندامت سے کہا۔ پھر ریحان نے زبیر کو کہا، جو ہوا اسے بھول جاؤ دوست، سچ آخرکار سامنے آ ہی گیا۔ ریحان نے زبیر کو تسلی دی۔ زبیر اور ریحان نے مل کر دفتر کے اندرونی سازشی عناصر کو بے نقاب کیا اور دھوکہ دینے والوں کو کمپنی سے باہر نکال دیا۔ رفتہ رفتہ ملازمین کو احساس ہوا کہ ریحان ایک قابل، ایماندار اور محنتی شخص ہے۔ زبیر نے اعلان کیا، یہ کمپنی صرف میرے دماغ کی محنت سے نہیں بلکہ میرے دل اور ایمان کی طاقت سے چلے گی، اور ریحان میرے ساتھ ہے تو ہم کامیابی کی نئی داستان لکھیں گے۔ ریحان نے ثابت کیا کہ ایمانداری، سچائی اور محنت ہمیشہ جیتی جاتی ہے۔ اس کی کہانی نے ہر اس شخص کو سبق دیا جو یہ سمجھتا تھا کہ دولت ہی سب کچھ ہے۔
وقت کے ساتھ ساتھ زبیر اور ریحان نے کمپنی کو پہلے سے زیادہ کامیاب بنا دیا۔ دونوں نے اپنے بچپن کے خوابوں کو سچ کر کے دکھایا اور ایک دوسرے کا ساتھ کبھی نہ چھوڑنے کا وعدہ کیا۔ یہ کہانی صرف دو دوستوں کی نہیں بلکہ اتحاد، ایمانداری اور سچائی کی طاقت کی بھی ہے، جو ہر آزمائش کے باوجود آخرکار جیتی جاتی ہے۔ اور اسی انٹرسٹ کے ساتھ یہ سٹوری یہاں پر ختم ہوتی ہے۔ تھینک یو فار واچنگ۔